بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 80 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کی نشست میں ہم 7ویں پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ اس نشست میں ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 سے لے کے 48 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں چھٹے پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے لے کے 176 یعنی سورہ نساء کے اختتام تک یہ ہماری دہرائی ہوگی۔ 14 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، سوائے کھیل اور تماشے کے۔ پچھلی آیات کا تسلسل ہے کہ کاش تم یعنی یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تب وہ کہیں گے کہ آئے افسوس ہم پر جو ان سے اس معاملے میں قیامت کے بارے میں کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوں گے۔ آگاہ ہو کہ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، سوائے کھیل اور تماشے کے۔ وللدار الآخرۃ خیر، یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ، کہ یقیناً لیحزنک الذی، غمگین کرتی ہیں آپ کو، یقولون، وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں، فإنہم، پس یقیناً یہ، لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، بلکہ یہ ظالم لوگ، بآیات اللہ یجحدون، اپنی آیتوں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اصل تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یعنی قرآن کی صورت میں اور رسول کی صورت میں، رسول بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، یقیناً جھٹلایا گیا، رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدل سکتا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور یقیناً آ چکی آپ کے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی کچھ خبریں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر شاک گزرتا ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا، ان لوگوں کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی، تو آپ ڈھونڈ لیں، نفقاً فی الارض، کوئی سرنگ زمین میں، او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، تو لے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ، یعنی ان کے ناجائز مطالبے کو پورا کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو پس آپ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہ بنیں۔ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یہ بہت پیار سے رب ذوالجلال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اس کو اعتدال میں رکھنے کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے اتنے فکر مند ہوں، ان کی فرمائشیں آپ ایک پوری کر دیں، آگے 10 وہ مزید آپ کے سامنے رکھ دیں گے، تو آپ جذبات سے مغلوب، یعنی ان کی ہدایت طلبی میں اپنے آپ کا جو مقام ہے اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اور جاہلین کا ترجمہ علم کے مقابلے میں ہو تو جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اور حلم کے مقابلے میں ہو تو جذبات سے مغلوب ہونے والا ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان یہی ہے کہ آپ اس اپنے مقام رفیع وہ بھی
ان کی ہدایت طلبی میں کسی دنیاوی غرض اور کسی کے لیے نہیں، اس سے بہت پیار سے رب ذوالجلال آپ کو روک رہے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، در حقیقت قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتیٰ، اور مردوں کو یبعثہم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا، یعنی یہ کافر تو مردہ ہیں، سو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ہی اب اٹھائے گا، یعنی یہ بظاہر آپ کو چلتے پھرتے زندہ نظر آ رہے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ اب ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ من رب، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں، علی ان ینزل، اس بات پر کہ وہ اتاریں کوئی آیت نشانی، ولکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما من دابت فی الارض، اور نہیں ہے زمین میں کوئی جاندار، کوئی بھی جاندار، ولا طائر، اور نہیں کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہو، بجناحیہ، اپنے پروں پر، الا امم امثالکم، مگر وہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مختلف اجزاء ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کتاب میں کوئی کوتاہی کی کسی چیز کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف ہی جمع کیے جائیں گے۔ الذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم وبکم فی الظلمات، بہرے اور گنگے ہیں اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جسے چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، بھلا تم دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ، نہیں بلکہ صرف اسی کو، تدعونا، تم پکارتے ہو، فیکشف، تو وہ دور کر دیتا ہے، الیہ، ما تدعون الیہ ان شاء، جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے، تنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، انہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے رسول بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ، تو کیوں نہ ہوا کہ جب آیا ان کے پاس بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، تو گڑ گڑاتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان، اور آراستہ کر دکھایا ان کو شیطان نے، ما کانوا یعملون، اسے جو وہ کرتے تھے، فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، وہ بات انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم، تو ہم نے کھول دیے ان پر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فارغ ہو، جب وہ اترانے لگے، بما اوتوا، ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئیں، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے، بجھ کے رہ گئے، فقطع، تو کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر چھین لے اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، ابصارکم، اور تمہاری بصارت کو، وختم علی قلوبکم، اور مور لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ، تو کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، یأتیکم بہ، جو تمہیں لا دے یہ نعمتیں۔ انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتکم، اب کہہ دیجیے، بھلا تم دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جارتاً، یا اعلانیہ، حل یہلک،
تو نہیں کوئی ہلاک ہوگا الا القوم الظالمون سوائے ظالم لوگوں کے۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ فمن آمن پس جو ایمان لائے وہ اصلح اور اصلاح کر لے فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 سے لے کے 48 تک یعنی 17 آیات کا ترجمہ سیکھا۔ ان 17 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 313، جن میں سے 44 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار ہمارے سبق میں آئے، اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے۔ گویا 269 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اور وہ دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان 44 نئے الفاظ کے نتیجے میں 199 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے ہمارا ذخیرہ الفاظ میں، ہمارے ذخیرہ الفاظ میں، جو اگلے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے۔ ان کو شامل کرنے سے 49,110 الفاظ اب تک الحمدللہ ہمارے کور ہو چکے ہیں، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.81% بنتا ہے، جبکہ عملاً ان 80 اسباق میں ہم نے صرف 3,176 الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کور ہمارے ان 3,176 کے نتیجے میں 48,911 یعنی تقریباً 49,000 کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ذوق و شوق سے قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس صحیح و عمل کو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے، ہمارے والدین و اجداد اور ہمارے اساتذہ کے درجات کی بلندی اور ہماری اولادوں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق پر قائم رہنے کا ذریعہ بنائے، اور ارض پاکستان میں خیر کے فروغ اور ارض پاکستان میں اپنی رحمتوں کے نزول اور ارض پاکستان کی حفاظت کے اسباب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔